آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ اور یاد کرو جس دن، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، نبعث ہم اٹھائیں گے من کل امتن ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، یہ بات اسی سورہ کی آیت 89 میں دوبارہ آئے گی۔ یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس دن کفار اور مشرکین کا کیا حال ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت میں سے ایک گواہ ہم اٹھائیں گے۔ جس گواہ کا ذکر ہے وہ اس امت کا نبی یا رسول ہوگا۔ روز محشر ہر امت کی پیشی کے وقت اس امت کا رسول عدالت کے سرکاری گواہ کی حیثیت سے گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ جواب دیں ہیں۔ اس طرح ہر نبی اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ اتمام حجت کے لیے کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اور اللہ عز و جل کے اس فرمان سے یہی مراد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائے گا اور وہ اس امت کا نبی یا رسول ہوگا۔ پھر فرمایا ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی اجازت نہیں ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دنیا میں دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایکچولی وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ان کافروں کو اجازت نہیں ملے گی کس چیز کی؟ کہ کوئی معذرت پیش کر سکیں یا بولیں۔ کافر جب میدان محشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، مگر اس وقت انہیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کے تمام عذر جھوٹے اور باطل ہوں گے، اس لیے ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، ان کے پاس سچے عذر یا حجت نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں معذرت پیش کرنے کی یا بولنے کی پرمیشن نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ توبہ یا پھر رجوع یا عتاب دور کرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گا، یعنی توبہ کی مہلت ان کو نہ ملے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ ایکچولی یہ جو لفظ ہے یستعتبون، اس کا روٹ ورڈ عین تا با ہے، اسی سے ہی لفظ عتاب بھی نکلا ہے، یعنی ناراضگی اور غضب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، یہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لفظ ہے یستعتبون، استعتابن سے ہے، معنی خوشنودی چاہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے رجوع یا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو، تو ان سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ اس کا دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے راضی ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں کام دنیا میں ہی ہو سکتے ہیں، تو وہ موقع ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے۔
جو دار العمل ہے. آخرت دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے. وہاں ہر چیز کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں انسان کر کے گیا ہوگا. وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا. جب دنیا میں انسان کو موت کی آخری ہچکی آتی ہے، یعنی جب اس کی جان اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے، تو اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. تو کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ اس دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی کام کا وقت نکل جاتا ہے تب اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا وہی فائدہ ملے جو وقت پر کرنے سے ملنے والا تھا. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو کل کر لیں گے، ابھی تو بہت ہی وقت پڑا ہے. ہم میں سے کون جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو ہم سب کو اس دنیا میں ہی ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا العذاب عذاب کو. یہاں رَأَى سے مراد صرف دیکھنا نہ ہوگا بلکہ وہ چکھیں گے، برداشت کریں گے، جھیلیں گے. کس کو؟ عذاب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. پہلی بات یہاں یہ کی گئی کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. عذاب کا پریشر ایک سا ہوگا. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کو سلو نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ایک ہی پریشر پر عذاب دیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ان سے عذاب کو مؤخر نہ کیا جائے گا بلکہ ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کی مہلت نہ دی جائے گی. پھر یہ کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ سے دوسری مراد یہ ہے کہ عذاب مسلسل ہوگا، درمیان میں کوئی وقفہ نہ دیا جائے گا. تو یہ جو مشرکین ہیں عذاب جہنم کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی ہزار تمنا ہوگی کہ کسی طرح سے یہ عذاب ان سے ٹل جائے، لیکن ٹلنا تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں توبہ کی مہلت دی جائے گی. دنیا میں جب کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ اس میں تخفیف کی ریکویسٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوگی عذاب میں، اس کا پریشر ہر وقت سیم رہے گا. پھر یہ کہ اگر عذاب میں تخفیف نہیں کی جاتی تو دوسری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ مل جائے، تو ان جہنمیوں کو کسی قسم کا بریک بھی نہ ملے گا. اور ایک معنی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ عذاب کو ان سے مؤخر نہیں کیا جائے گا، یعنی ایز سون ایز پاسبل عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اور یہ کہ عذاب مسلسل ہوگا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو. اب یہاں اس آیت میں مشرکین کے معبودوں کا ان سے اظہار برات کس طرح ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، قولو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب. یہاں پر ربنا جو ہے ایکچولی یا ربنا تھا، ٹھیک ہے. جب یا حذف ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ ربنا. جب آپ ربنا پڑھیں گے تو اس میں اے کا معنی موجود ہے. قولو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ، ہاؤلائی جو ہے اسم اشارہ قریب ہے، یعنی ان کو معبودان بہت قریب نظر آئیں گے. ہاؤلائی یہ شرکاؤنا جو ہمارے شریک ہیں، الذین وہ جو کنا تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، من دونک تیرے سوا. مشرکین کے معبود
اس وقت ان سے برات کا اظہار کریں گے جب ان کی انہیں شدید ضرورت ہوگی. یہ مشرکین جیسے ہی اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان کو معبودان قریب نظر آئیں گے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہی ہے ہمارے معبود جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. اب اس پر شریک کیا جواب دیں گے؟ فَأَلْقَوْا، تو وہ ڈالیں گے، إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی طرف بات کو، یعنی ان کے اس قول پر شریک انہیں صاف جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ تاکید پر تاکید ہے، انکم میں انا تاکید ہے، اور لکاذبون میں جو شروع میں لام آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی معبود اپنی عبادت کرنے والوں کو جھوٹا کہہ دیں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو. وہ ڈالیں گے، کون ڈالیں گے؟ معبود ڈالیں گے. الیہم، ان کی طرف، یعنی ان مشرکین کی طرف، القول، بات کو. اور کون سی بات؟ جو انہوں نے کہی، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. ٹھیک ہے، اس بات کو یہ انہی کے اوپر ڈال دیں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس پر شریک ان کو کیا جواب دیں گے؟ کہ تم جھوٹے ہو. وہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تمہاری اپنی خواہش تھی جس پر تم عمل کرتے تھے. ہم تو اللہ کے فرما بردار تھے، ہم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور ہمارے سامنے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ. وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو یہ شریک ان کو کیا جواب دیں گے کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تمہاری اپنی خواہش تھی جس پر تم عمل کرتے تھے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ہم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری پوجا کرو. اور ایک دوسری وجہ ہے جس کے بیسس پر یہ معبودان ان کو جھوٹا کہیں گے، وہ یہ کہ یہ معبودان ان کی پکار سے بے خبر تھے. اگر تم ایسا کرتے بھی رہے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، پھر تم ہم پر کیوں بات لگا رہے ہو؟ تو وہ معبود جانتے ہی نہ ہوں گے کیونکہ وہ تو مردہ تھے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ شرکا پتھر یا درخت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ ان مشرکوں کی بات کو رد کریں گے، کینسل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ شرکا پتھر یا درخت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دے گا. اور اگر یہ جنات اور شیاطین ہیں تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہیں کہ وہ کل قیامت کے دن خود کو بری کرنا چاہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کروایا ہے، تو خود شرک کرنے والے تھے. اور اگر یہ شرکا نیک بندے ہوں گے، جیسے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء اور بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو خود سے بھی بری کرے گا. اور جیسا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھا تھا سورہ المائدہ کی لاسٹ آیات میں، ایکچولی جب یہ مشرکین ان نیک ہستیوں کے درجات دیکھیں گے کہ یہ تو بلند مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے ہم ان کو پکارتے تھے. مثلا حضرت عیسیٰ کے لیے کہیں گے کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور ہمارا عقیدہ تھا کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. تو یہ تمام مقدس ہستیاں ان مشرکوں کے عقائد سے اظہار برات کریں گی کہ ہمارا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا. راجح تفسیر یہ ہے کہ یہ بات انبیاء، فرشتے اور بزرگان دین کہیں گے جن کو جاہلوں نے شریک قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن باقی تفاسیر کو بھی الحمدللہ بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن راجح تفسیر یہی ہے. ٹھیک ہے، تو مشرکین کا قول کون سا ہے؟ قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ان کا قول ہے جس کا رد کون کریں گے؟ ان کے معبود کریں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ،
انکم لکاذبون. یعنی بالکل صاف طریقے سے یہ شرکا جواب دیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو. قیامت کے دن ہر کسی کو جس کو اللہ سے بڑھ کر اہمیت دی گئی، جنہیں حاجت روا سمجھا گیا، مشکل کشا سمجھا گیا، ان کو لایا جائے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ مانگو مدد ان سے، یا اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کروا لو. لیکن جو بھی ان کے عقائد اور نظریات ہوں گے وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالیں گے. کون ڈالیں گے؟ مشرکین ڈالیں گے. اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن صلح، فرما برداری. اب مشرکین کے پاس تو کوئی راستہ نہ بچے گا. جن کی سفارش پر تکیہ کیے ہوئے تھے وہ کام نہیں آئے گی، تو یہ اللہ سے صلح کرنا چاہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہیں گے. یہاں پر السلمہ سے مراد عاجزی کریں گے، اطاعت کی بات کریں گے، فرما برداری کا وعدہ کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آج جو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم وہی مانیں گے. لیکن ان کی فرما برداری کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ جب امتحان ہو رہا تھا تب وہ نہ مانے. دنیا میں اپنی مرضی کا دین بنائے ہوئے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کی عام نفسیات ہے کہ غلط کام کر کے عذر دیتا ہے. تو قیامت کے دن ایسے سارے بہانے جو خود کو یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کرتا ہے وہ کام نہیں آئیں گے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ روز قیامت سب اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن یہ اللہ کے سامنے فرما برداری پیش کریں گے، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیں گے. جب وہ مشرکین دیکھیں گے کہ یہ بزرگ ہستیاں بھی اللہ کے آگے عاجز بن کر کھڑی ہیں، جن پر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، تو یہ اللہ کے سامنے اپنا آپ سپرد کر دیں گے. سورہ الف لام السجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور کاش کہ آپ دیکھیں جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے. یعنی دنیا میں واپس جانا چاہیں گے اور وہاں جا کر نیک عمل کرنا چاہیں گے. تو کہیں گے پس ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. تو ان کے تمام عقائد دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا، جو تھے وہ یفترون گھڑتے. تو جو بھی ان کے عقائد اور نظریات انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ سب ان کو بھول جائیں گے، یعنی ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. عذاب کو دیکھ کر ان کی حالت بری ہو جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یہاں پر ان کا پہلا جرم کفر کرنا، الذین کفروا، اور دوسرا جرم وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. کیا سزا ملے گی؟ زدناہم، زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، اوپر عذاب کے. یہاں پر عذاباً فوق العذاب سے پہلی مراد یہ کہ ان کو دگنا عذاب ملے گا، یعنی ڈبل عذاب ملے گا. اور دوسری مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ سرد جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور دوسری دفعہ گرم جہنم کا عذاب دیا جائے گا. سرد جہنم زمہریرہ ہے جو کہ بہت ہی ٹھنڈی ہے، جہاں انسان کا پورا بدن چکنا چور ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے اسے گرم جہنم میں لایا جائے گا، یعنی ٹرن بائی ٹرن عذاب ہوگا. اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ مختلف جرائم کی مختلف سزائیں دی جائیں گی، یعنی ڈفرینٹ کرائم کی ڈفرینٹ پنشمنٹس ملیں گی. مثلا جھوٹ کی الگ سزا، غیبت کرنے کی الگ سزا، پھر اسی طرح سے شرک کی الگ سزا، بدعت کی الگ سزا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زدناہم عذاباً فوق العذاب، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کے.
بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے. یہ ان کا تیسرا جرم ہے. یہ دوہرے مجرم ہیں. ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کرتے رہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے، فساد کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے.